بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنکھ کھلتے ہی میں نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تھا اور پھر میرے ہاتھ میں ہزار ہزار کے کئی نوٹ آ گئے تھے۔ میں تو خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا اور ہر صبح میں یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں گھیری تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنے لگی تھی اور ہر دفعہ میرے ہاتھ میں نوٹ ہی آیا کرتے تھے۔ رات سونے سے پہلے میں نے دعا کی تھی کہ اس بار مجھے تھوڑے زیادہ پیسے ملے اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں خوشی میں اچھل کر بستر سے اتری اور سیدھے بھابھی کے کمرے میں دوڑ پڑی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، لگتا ہے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ میں نے بھابھی کو نوٹ دکھائے اور کہا کہ ہاں بھابھی، آج پھر میرے تکیے کے نیچے سے اتنے سارے نوٹ ملے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نوٹ آپ نے رکھے ہیں۔ میری بات سن کر بھابھی زور سے ہنسی اور کہنے لگی، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، اور اگر اتنے پیسے ہوتے بھی تو تمہارے تکیے کے نیچے کیوں رکھتی، میں خود شاپنگ نہ کر لیتی۔ میری بھابھی شاپنگ کرنے کی بڑی شوقین تھی اور واقعی نہیں، اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو وہ مجھے دینے کے بجائے خود شاپنگ کر لیتی۔ میں نے بھابھی سے کہا، اگر یہ پیسہ آپ نہیں رکھتی تو پھر کہاں سے آتے ہیں؟ بھابھی کہنے لگی، تمہیں کتنی بار تو کہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی جنات وغیرہ کا چکر ہے، ورنہ ہمارے گھر میں تمہارے اور میرے سوا ہے کون؟ تمہارے بھائی صبح جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، پھر بھی اگر تمہارے بستر کے نیچے سے اتنے پیسے نکل رہے ہیں تو یقیناً یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ بھابھی کی بات سن کر پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن پھر زور سے ہنسی اور کہا کہ چلو جنات ہی صحیح، کم سے کم میرا بھلا تو ہو رہا ہے۔ مجھے پیسوں کی ویسے ہی بہت ضرورت تھی، سردیاں شروع ہونے والی تھیں اور میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں تھے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آج ہم دونوں مل کر بازار چلتے ہیں۔ بھابھی کہنے لگی، نہیں، اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا کہ ہم بازار گئے تھے تو وہ فوراً پوچھیں گے کہ پیسے کہاں سے آئے تھے، اور ہم اگر انہیں یہ بتا دیں گے کہ پیسے کس طرح سے مل رہے ہیں تو یقیناً وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ آج کل ویسے ہی دفتری معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہیں، میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بازار جانا تو ضروری ہے، پیسے رکھ کر کیا کریں گے؟ ایسا کرنا کہ آپ بھائی کو مت بتانا کہ ہم بازار گئے تھے، اپنے میکے کا کہہ دینا۔ بھابھی کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، میکے کا کہوں گی تو تمہارے بھائی کو سچ پتہ چل جائے گا، اسی لیے میں اپنی کسی سہیلی کا نام لے دوں گی اور پھر ہم دونوں تیار ہو کر بازار کے لیے نکل گئے۔ میں نے نہ صرف سردیوں کی خریداری کی بلکہ اپنے لیے نئے سے نیا جوڑا بھی لیا۔ اتنے سارے پیسے بہت کم ہی مجھے ملا کرتے تھے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد سے بھائی ہمارا گھر چلا رہے تھے اور بھائی سے بلا ضرورت پیسے مانگنا یا فضول خواہشوں کے پیچھے ان کی محنت کی کمائی لٹانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پھر شادی کے بعد تو بھائی کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی تھی، لیکن بھابھی ایک امیر اور اچھے خاندان سے تھی، اسی لیے وہ بھی بھائی کا ساتھ دینے کی پوری کوشش کیا کرتی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بھی ہمیشہ سے ہی بہت اچھا تھا، اسی لیے گھر کا ماحول ٹھیک ٹھاک تھا۔ میری بھابھی سے بہت دوستی بھی ہو گئی تھی، میں بلا جھجک ہر بات ان سے کہہ دیا کرتی تھی، لیکن یہ پیسوں والا معاملہ کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ شروع میں جب مجھے پیسے ملے تو میں سمجھی کہ بھائی نے رکھے ہوں گے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ بھائی تو کبھی میرے سونے کے بعد میرے کمرے میں نہیں آتے، وہ بہت ہی حیا والے تھے، ہر بات کا لحاظ کرتے، اور میری تربیت بھی ایسی ہی ہوئی تھی۔ بلا ضرورت بھائی کو میرے گھر سے نکلنا یا پھر کسی لڑکے سے بات کرنا پسند نہیں تھا۔ میں نے تعلیم بھی لڑکیوں کے اسکول میں ہی حاصل کی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید بھائی کی نوکری اچھی ہو گئی ہے، اسی لیے وہ مجھے بہانے سے پیسے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بلا وجہ وہ جب بھی مجھے پیسے دیتے تو میں انکار کر دیتی۔ جب یہی بات میں نے بھابھی سے پوچھی تو وہ صاف کہنے لگی کہ تمہارے بھائی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بلا وجہ تمہارے تکیے اور بستروں کے نیچے رکھتے رہیں۔ ہم تو تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور تمہارے بھائی اسی بات کو لے کر فکر مند بھی ہیں۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب لڑکی کو بہت سارا جہیز دینا ہوتا ہے۔ میں نے پریشانی سے بھابھی سے پوچھا کہ پھر یہ پیسے آخر کہاں سے آتے ہیں؟ بھابھی کا کہنا تھا کہ میں شام کے وقت باہر کچن میں رہتی ہوں، اسی لیے ایسا ہوا ہے۔ دراصل ہمارے گھر کے باہر کے حصے میں ایک چھوٹا سا کچا صحن تھا، جہاں ہم نے طرح طرح کے پودے اور بیلیں وغیرہ لگا رکھی تھی۔ 2-4 پرانے درخت بھی تھے۔ میں شام کے وقت بالکل فارغ ہوتی تھی، اس لیے اکثر ہی میں اس کچے حصے میں جا کر بیٹھ جاتی اور گنگنانے لگتی۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ یہ جن وہیں سے مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ کبھی وہ یہ بات مذاق میں کہتی تو کبھی بالکل سنجیدہ ہو کر۔ پہلے تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، لیکن پیسے کسے برے لگتے ہیں؟
میری تو ویسے بھی بہت سی خواہشات ماں باپ کے انتقال کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی، اسی لیے پیسوں کا ملنا میرے لیے نعمت تھا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ پیسے کس ذریعے سے مل رہے ہیں اور کیوں، نہ ہی میں نے کبھی زیادہ جاننے کی کوشش کی تھی، بلکہ بھابھی کے کہنے پر یہ بات بھائی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرا خیال تھا کہ جب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو پھر بلا وجہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ ایک دن میری ایک پرانی سہیلی ہمارے گھر آئی تو باتوں باتوں سے میں نے اس کے جنات وغیرہ کے بارے میں بات شروع کی، اور پھر اس نے بھی مجھے ملتا جلتا ایک واقعہ سنا دیا۔ کہنے لگی کہ میری پھپھو کی بیٹی پر بھی ایک جن عاشق ہے، وہ اس کی من پسند چیزیں اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ پھپھو کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پاتا۔ جہاں بھی رشتہ جڑتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تنگ آ کر پھپھو نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ اس پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ پھپھو کی بیٹی کی کبھی بھی شادی ہو۔ وہ تو اپنی پھپھو کی بیٹی کا قصہ سنا کر یہاں وہاں کی باتوں میں لگ گئی تھی، لیکن میرا دھیان وہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی اگر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تو، اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میری شادی نہیں بھی ہو تو ایسی بھی کیا پریشانی کی بات ہے۔ میں اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ خوش تھی۔ میری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا کہ جس سے میں شادی کی خواب دیکھتی۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی چل رہا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی پیسے ملنے کا سلسلہ ختم ہوا تھا۔ میں ہر صبح پیسے لے کر بھابھی کے پاس جاتی اور وہ مسکرا کر کہتی یہ تمہارے ہیں، رکھ لو۔ اب جب جن تم پر عاشق ہو ہی گیا ہے تو اس بات کا فائدہ اٹھاؤ۔ بھابھی کی بات سن کر میں سوچنے لگی اگر میں جن کو خوش کروں گی تو شاید مجھے زیادہ پیسے ملیں گے۔ پتہ نہیں میرا بچپن تھا یا پھر میرے اندر کی ہرس کہ میں اس شام نئے کپڑے پہن کر خوب تیار ہوئی اور جا کر ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور گنگنانے لگی۔ شام سے مغرب کا وقت ہو گیا لیکن میں اٹھ کر اندر نہ آئی، اور پھر کافی دیر بعد جب میں اندر آئی تو بھابھی حیرت سے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنا سج دھج کر درختوں کے بیچ میں کیا کر رہی تھی؟ میں نے ہنس کر بھابھی کو بتا دیا کہ میں کس ارادے سے گئی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی تم تو بہت ہی تیز ہو گئی ہو۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں تمہارے بھائی سے کہ اب ہمیں تمہاری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ابھی صرف 17 سال کی ہو، جب تک 20 کی نہیں ہو جاتی وہ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ میں نے فوراً لاڈ سے بھابھی کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے آپ میری شادی کی بات نہ ہی کریں۔ بھابھی کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی، جو تمہاری اور تمہارے بھائی کی مرضی، میں تو بس تمہارا بھلا چاہتی ہوں، یہ چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد تمہارا گھر بس جائے اور تم خوش رہو۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میں تو یہاں بھی بہت خوش ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس رات بھی مجھے پیسے ملے تھے اور ڈھیر سارے پیسے ملے تھے، وہ تقریباً 12,000 روپے تھے۔ اور پھر اس دن کے بعد سے تو میں روز سج دھج کے مغرب کے وقت درختوں کے درمیان بیٹھنا شروع ہو گئی۔ مجھے تو خوف بھی نہیں آتا تھا، بس پیسے کی لالچ ہو گئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کرنے کی خواہش میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس بات کا کیا انجام ہوگا۔ اس طرح روزانہ ہزاروں روپے ملنا نہ ہی کوئی معمولی بات تھی اور نہ ہی کچھ بلا وجہ ممکن تھا۔ اگر کوئی مجھے اتنے پیسے دے رہا تھا تو کہیں نہ کہیں بدلے میں وہ مجھ سے بھی کچھ نہ کچھ وصول تو کرنے والا تھا۔ 10-12 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن میری بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، سر چکرانے لگا، متلی ہونے لگی۔ بھابھی نے میرے آگے کھانا رکھا تو میرا کھانا کھانے کا دل ہی نہیں کیا، جبکہ میری پسند کا کھانا بنا ہوا تھا۔ بھابھی نے حیرت سے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم امید سے ہو؟ بھابھی کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں امید سے کیسے ہو سکتی ہوں؟ آپ بھی پتہ نہیں مذاق میں کیسی باتیں کر جاتی ہیں، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ بھابھی نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں مینو، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم حاملہ ہو۔ شادی سے پہلے میری 2 بھابھیوں کے 2 بچے ہوئے تھے اور ہر دفعہ میں ان کے ساتھ تھی، اسی لیے عورت کی امید سے ہونے کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ خدا کا خوف کرے، کیوں مجھے ڈرا رہی ہیں؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، اسی لیے میں حاملہ بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن بھابھی تو بس غور سے مجھے دیکھتی ہی جا رہی تھی اور پھر کہنے لگیں کہ تمہیں حاملہ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ اسی طرح 2 دن اور گزر گئے لیکن میری طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوئی، بلکہ پہلے جیسی حالت ہی رہی۔ میں خود بھی بھابھی کی باتیں سوچ کر گھبرا رہی تھی اور بھابھی کو تو یقین ہو گیا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اور پھر اتفاق سے پڑوس والی آنٹی کچھ مانگنے کے لیے ہمارے گھر آئی تو میری حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ مینو تمہیں کیا ہو گیا ہے،
چہرہ کیوں زرد پڑ گیا ہے؟ بھابھی نے بنا سوچے سمجھے ایک دم ہی کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ ہماری مینو امید سے ہے۔ بھابھی کی بات سن کر کلثوم آنٹی چونک گئی اور کہنے لگی مینو تو شادی شدہ ہی نہیں ہے، پھر امید سے کیسے ہو سکتی ہے؟ بھابھی پریشانی سے کہنے لگی بالکل ہو سکتی ہے، ایک جن مینو پر عاشق ہو گیا ہے، مینو سے ہی پوچھے روزانہ اسے کتنے ہزاروں روپے پیسے ملنے لگتے ہیں، لگتا ہے اس جن کی وجہ سے یہ ہماری مینو حاملہ ہے۔ مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے، میں نے یہ بات ڈر کر کسی کو بھی نہیں بتائی، مینو کے بھائی کو بھی نہیں، آپ تو اپنی ہے اس لیے آپ کے آگے یہ بات کہہ دی ہے، آپ ہی کوئی مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ آنٹی نے پہلے تو سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور پھر پوچھنے لگی کیا سچ میں تمہیں پیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں آنٹی، روز میرے بستر کے نیچے کافی پیسے رکھے ہوتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، لیکن میں امید سے نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ آنٹی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی اور پھر وہ بھابھی سے کہنے لگی کسی ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرواؤ اور پتہ کرو کہ واقعی یہ حاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بات زیادہ بگڑ جائے۔ بھابھی نے آنٹی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں اپنا سمجھ کر مشورہ دیا، اور پھر آنٹی کے جانے کے بعد بھابھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک ہاسپٹل لے کے اور میرا ٹیسٹ کروایا۔ میں بھابھی سے ناراضگی سے کہنے لگی آپ کو آنٹی کے سامنے جن والی بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے یہ بات کسی اور کے سامنے کہہ دی تو کیا ہوگا؟ بھابھی کہنے لگی یہ بات بتانا ضروری تھی، اگر تم سچ میں حاملہ ہوئی تو لوگ تمہیں بد کردار کہیں گے، لیکن اب تم نے آنٹی کو جن کا سارا قصہ سنا دیا ہے تو تمہاری بچت ہو جائے گی۔ بھابھی کی بات ٹھیک ہی تھی، اگر میرے حاملہ ہونے کے بعد یہ بات میں کسی کو پتہ چلتی تو شاید وہ یقین نہ کرتا، لیکن ابھی تو آنٹی کلثوم کو میری بات پر یقین آ ہی گیا تھا۔ میں نے بھابھی کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہمیشہ آگے کا سوچتی ہیں اور میری بھلائی چاہتی ہیں۔ میں بہت خوش قسمت تھی جو مجھے ریما بھابھی جیسی بھابھی ملی تھی۔ ٹیسٹ کروا کر کچھ دیر گزری تھی کہ نرس رپورٹ لے آئی اور میرے پاس آئی۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ میں حاملہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ نہ ہی پیسوں والی بات کو جھٹلایا جا سکتا تھا اور نہ ہی جن والی بات کو۔ اور پھر اس نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹ پازیٹیو ہے، میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر جہاں میرے سر پر آسمان گر پڑا وہیں بھابھی بالکل خاموش ہو گئی، اور پھر جب کچھ دیر بعد ہم دونوں ہوش میں آئے تو بھابھی کہنے لگی اب اس معاملے کا کیا کیا جائے؟ تمہارے بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ نہ جانے کس طرح ریئیکٹ کریں گے اور آگے کیا ہوگا۔ میں نے بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بھابھی سے کہا کہ کسی بھی طرح اس معاملے کو ختم کروا دیں۔ بھابھی کہنے لگی ابھی تو گھر چلو، یہ معاملہ ختم کروانے سے پہلے تمہارے بھائی کو سب کچھ بتانا ہوگا، کیونکہ ایسی باتیں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی، بہت سی پیچیدگیوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں خاموشی سے اس مسئلے کو ختم کروانا چاہوں اور تمہیں کچھ ہو جائے تو میں تمہارے بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اب یہ خبر میرے بھائی کو ملنے والی تھی۔ وہ تو بہت ہی عزت دار اور شریف آدمی تھے، یہ بات ان پر نہ جانے کتنی گراں گزرتی اور میں انہیں کس طرح یقین دلاتی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیجئے گا، آپ بھائی کو یقین دلائیے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بھابھی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگی تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سارا راستہ روتی رہی اور جب ہم گھر پہنچے تو کچھ ہی دیر بعد محلے کی کافی ساری عورتیں ہمارے گھر آ گئیں۔ ان سب کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ سب بھابھی سے حیرت سے پوچھ رہی تھی کہ ہم نے سنا ہے کہ مینو حاملہ ہے اور وہ بھی کسی جن کے بچے کی، کیا واقعی نہیں یہ سچ ہے یا پھر مینو نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا ہے جسے چھپانے کے لیے تم لوگ کہانی بنا رہے ہو؟ ان میں سے بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی بیٹیوں سے مینو کی دوستی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہاری مینو کی وجہ سے ہماری بچیوں پر برا اثر پڑے گا، اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ سچ پتا کرتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ کلثوم آنٹی نے سارے محلے میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ میں امید سے ہوں اور میرے پیٹ میں جن کا بچہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بھابھی کوئی جواب دیتی بھائی پیچھے سے چلے آئے تھے اور انہوں نے ان سب عورتوں کی باتیں بھی سن لی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے اور بھابھی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے یہ کیا تماشا ہے، یہ عورتیں کیا باتیں کر رہی ہیں، مینو امید سے ہے؟ بھائی کے سوال نے میرے ہوش اڑا دیے۔ بھائی کو دیکھ کر وہ عورتیں آہستہ آہستہ کھسک گئیں اور مجھے اور بھابھی کو مصیبت میں ڈال گئی تھی۔ جو بات بھابھی بھائی کو طریقے سے بتانے والی تھی وہ بہت ہی برے طریقے سے بھائی کے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ بھابھی نے بڑی مشکل سے ہکلاتے ہوئے جن کا سارا واقعہ بھی بتا دیا اور میرے حاملہ ہونے کا قصہ بھی۔ بھائی نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے سچ سچ بتاؤ تم نے کس کے ساتھ مکالمہ کیا ہے، اور اس گھر میں کوئی جنات نہیں ہے، ہم سالوں سے اسی گھر میں رہ رہے ہیں، تم تو پیدا بھی اسی گھر میں ہوئی تھی، یہ اچانک ہی جنات کہاں سے آ گئے، اور روزانہ تمہیں اتنے ہزاروں روپے مل رہے تھے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یقیناً کسی لڑکے کا معاملہ ہوگا۔
بھابی نے بھائی کو ٹوکنے کی کوشش کی تو وہ ان پر بھی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری شے پر ہی یہ لڑکی اتنا زیادہ آگے نکل گئی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مینو پر سختی کیا کرو، کہ تم تو بھابی کی جگہ دوست بننا چاہتی تھی، دیکھ لو اس نے کیا گل کھلایا ہے۔ بھابی بیچاری بے قصور ہو کر بھی سر جھکا گئی تھی اور میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی کہ بھائی نے ایک دفعہ بھی مجھ پر یقین نہیں کیا۔ میں نے روتے ہوئے بھائی سے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں، یہ واقعہ نہیں جن کا بچہ ہے۔ بھائی نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا اور کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے، کیا مجھے نہیں پتا میرے پیچھے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے سب اندازہ ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ماں باپ کی کمی کا احساس نہ ہو، اسی لیے تمہاری غلطیوں پر خاموش رہا۔ تمہاری بھابھی بھی تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتی رہی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اپنا سامان باندھو اور میں جلدی ہی تمہیں رخصت کر رہا ہوں۔ تمہاری بھابھی نے جب بھی تمہاری شادی کی بات کی تو میں نے یہی کہا کہ تم کم عمر ہو، شادی جیسی ذمہ داری کا بوجھ وقت سے پہلے میں تمہارے کاندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اپنی عمر سے کہیں زیادہ آگے بڑھ جاؤ گے۔ اب میں مزید تمہیں اپنے گھر میں رکھ کر اپنی بدنامی کی وجہ نہیں بن سکتا۔ یہ کہہ کر بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے اور مجھے لگا کہ میں شرم سے زمین میں گڑ جاؤں گی۔ میں اپنے بھائی کی نظروں میں بے اعتبار ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ میرا گناہ صرف اتنا ہی تھا کہ لالچ میں آ کر میں نے یہ بات اپنے بھائی سے چھپائی تھی کہ مجھے روزانہ پیسے ملتے ہیں۔ رو رو کے جب میں بے حال ہوئی تو بھابھی نے مجھے سنبھالا اور کہنے لگی پریشان نہ ہو، میں تمہارے بھائی سے بات کروں گی، کچھ برا نہیں ہوگا۔ اگر وہ تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں تو فی الحال تم خاموشی سے شادی کر لو، وقت آنے پر وہ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ابھی وہ بہت غصے میں ہے۔ بھابھی نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا، دوائی کھلائی اور پھر یہ کہہ کر چلے گئیں کہ میں تمہارے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہوں، پھر ہی بات کروں گی۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی اور سوچنے لگی یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس سب کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ میں تو بچپن سے ہی اسی گھر میں تھی نہ ہی میں نے کبھی آسیب کو محسوس کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی جن کا سایہ، تو پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اپنے گھر میں بھی کبھی کچھ غیر معمولی نہیں پایا تھا اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ پھر بہت سوچنے کے بعد میں نے خاموشی سے اپنے کمرے میں چھوٹا سا کیمرہ لگا دیا۔ بہت پہلے میری فرمائش پر بھائی نے مجھے یہ کیمرہ گفٹ کیا تھا اور آج تک میں نے کبھی اسے صحیح طرح سے استعمال بھی نہیں کیا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ دراصل میں جاننا چاہتی تھی کہ میرے بستر پر اتنے پیسے کہاں سے آتے، کہ یہ واقعی جنات کا معاملہ ہے یا کچھ اور۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ دوا کا اثر شروع ہوا اور میری آنکھیں بند ہو گئی اور پھر صبح ہی میں جاگی تھی۔ میں نے اٹھ کے جلدی سے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً بھابھی کے کمرے کا رخ کیا تاکہ انہیں یہ ریکارڈنگ دکھا سکوں۔ مجھے دیکھ کر بھابھی مسکرائی اور کہنے لگی کہ شکر ہے تم اب بہتر ہو گئی ہو، تمہارے بھائی کا غصہ بھی کافی کم ہو گیا ہے، البتہ وہ تمہاری شادی پر بضد ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تم شادی کر لو اور رخصت ہو جاؤ، وقت گزرنے کے ساتھ تمہارے بھائی بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے نفرت سے بھابھی کی طرف دیکھا اور کیمرے کی ریکارڈنگ ان کی طرف بڑھا دی۔ کچھ ہی لمحوں میں ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ اگر یہ پیسے آپ رکھتی تھیں تو پھر میں امید سے کیسے ہوئی ہوں، اور آپ نے یہ جن والا جھوٹ کیوں کہا؟ یہ سب کچھ کر کے آپ کو کیا حاصل ہو گیا؟ میں تو آپ کو اپنا دوست مانتی تھی نا، اپنی ماں کی جگہ دیتی تھی، آپ نے میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا کیوں؟ کچھ دیر تک تو بھابھی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا اور پھر انہوں نے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ تم امید سے نہیں ہو، وہ جھوٹی رپورٹ ہے جو میں نے اپنے جاننے والی نرس کے ذریعے بنوائی تھی۔ تم تو جانتی ہو میرے والدین امریکہ میں رہتے ہیں، کچھ دنوں پہلے ہی انہوں نے مجھے اور تمہارے بھائی کو امریکہ بلانے کے لیے پیسے بھجوائے اور کہا کہ اب ہم دونوں بھی وہیں شفٹ ہو جائیں۔ انہوں نے وہاں تمہارے بھائی کی اچھی نوکری کا انتظام بھی کر دیا، لیکن تمہارے بھائی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک مینو کی شادی نہیں ہو جاتی ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اچھا رشتہ دیکھنا چاہا، لیکن تمہارے بھائی نے سختی سے کہہ دیا کہ تم ابھی چھوٹی ہو اور وہ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ تم ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح تمہاری شادی کرواؤں، لیکن جب یہ ممکن نہ ہوا تو تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے یہ راستہ اپنانا پڑا۔ اب تمہارے بھائی خود تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں، تم یہاں سے رخصت ہو کر جاؤ گی تو میں اور تمہارا بھائی امریکہ چلے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہیں شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کے دل میں تمہارے لیے میں کبھی نفرت ختم ہی نہیں ہونے دوں گی، اسی لیے وہ کبھی پلٹ کر آنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ یہ کہہ کر بھابھی نے میرے ہاتھ سے کیمرہ چھینا اور اسے دو ٹکڑے کر دیے
ساری ریکارڈنگ ضائع ہو گئی تھی۔ بھابھی مسکرا کر کہنے لگی اب تم اپنی شادی کی تیاری کرو، تم رخصت ہو جاؤ گی اور ہم سیدھے امریکہ چلے جائیں گے، یہی تمہارا اور ہمارا مستقبل ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کریں گی۔ میرے پاس اب ثبوت بھی باقی نہیں رہا تھا، میں اپنوں سے ہی ہار گئی تھی۔ میں روتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی تو میری نظر دیوار پر کھڑے میرے بھائی پر پڑی۔ وہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکے تھے۔ بھائی نے بھابھی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باہر مک جانے کی خواہش تمہیں اس قدر اندھا کر دے گی کہ تم ہمارے ہی گھر میں زہر گھولو گی۔ تم نے مجھے نہ صرف میری بہن کے خلاف کیا بلکہ اپنے اور میرے رشتے کو بھی کمزور کر دیا۔ میں اب تم پر کبھی یقین نہیں کر سکوں گا، اسی لیے میں تمہیں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بھائی بھابھی کو طلاق کے لفظ کہتے میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں روک لیا۔ تبھی وہ بھی بھائی کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ وہ بھابھی کو معاف کر دے، میرے ساتھ انہوں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، لیکن وہ سچ میں بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور بھائی بھی انہیں بہت چاہتے تھے، اس لیے ان دونوں کا رشتہ میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے بہت سمجھانے روکنے پر بھائی نے بھابھی کو طلاق تو نہیں دی لیکن ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے بھی معافی مانگی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ معافی انہوں نے دل سے مانگی یا پھر دکھاوے کے لیے، لیکن میں نے انہیں معاف کر دیا تھا کیونکہ شاید ان کے لیے اتنی سزا ہی کافی کہ جس شخص سے وہ بہت محبت کرتی تھی اس کا اعتبار ہمیشہ کے لیے وہ کھو چکی تھی۔ اس دنیا میں اس سے بڑی سزا شاید کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو وہ آپ کا ہو کر بھی آپ کا نہ ہو، اس کی نظروں میں آپ کی کوئی حیثیت اور وقت ہی باقی نہ بچے۔ آپ لوگ بتائیں کہ کیا جو کچھ بھابھی نے کیا اس کے لیے انہیں بھائی کی طرف سے معافی ملنی چاہیے یا پھر وہ مزید سزا کی حقدار ہے؟ کیا بھائی نے امریکہ نہ جا کر میری خاطر رکنے کا جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا یا پھر انہیں مجھے رخصت کر کے بھابھی کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب بہت سے دوسرے لوگوں کی پریشانی حل کر دیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی کئی مرد بیوی اور اپنے گھر والوں کے درمیان انصاف کرنے سے قاصر ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔